بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء ثالث کا سبق نمبر 79 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ھذا مضافن الی ان حاصل الطریق المختار سے لے کر عقیدتنا فی القضاء والقدر تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ درس کے وہی تسلسل ہے جو لطف الہی کے بارے میں بحث چل رہی تھی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ ھذا مضافن الی ان حاصل الطریق المختار، اس کے علاوہ یعنی یہ جو بات گزشتہ درس میں ہو گئی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس راستے کا، اس روش کا خلاصہ جو مختار مصنف روش ہے قائد لطف کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ ان الانسان لا يتمکن من معرفت مصالحہ و مفاسدہ و کیفیت سلوکہ نحو الکمال الا باللطف والتکلیف، کہ انسان اصلاً قدرت نہیں رکھتا کہ اپنی مصلحت و مفسدے کو جان سکے، اور یہ بھی قدرت نہیں رکھتا کہ کمال کے راستے پر کس طرح چلا جائے گا، اس کی کیفیت کو جان سکے، الا اگر قدرت رکھ سکتا ہے تو خدا کے لطف و تکلیف کے ذریعے سے، یعنی جب خدا اسے رہنمائی کرے، اس کے ذریعے سے انسان اپنی مصلحت حقیقی اور مفسد حقیقی جو کو جان سکتا ہے، جس میں اس کا کمال ہے۔ وہ اولا مما ذکرہ اہل الکلام، شاعر محترم فرماتے ہیں یہ جو حاصل مختار مصنف تھا، یہ بہتر ہے تعبیر اس تعبیر سے جس کو علماء علم کلام نے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے، انہوں نے یوں کہا من ان الانسان یسیر بالتکلیف مقرب للمصالح ومبعدا عن المفاسد۔ وہ فرماتے ہیں کہ لطف یہ ہے کہ انسان تکلیف الہی کے ذریعے سے مصلحت کے قریب ہو جاتا ہے، مفسدے سے دور ہو جاتا ہے۔ مقرب الی العبادت الی الطاعت ومبعد عن المعصیت، جیسا کہ مشہور جملہ ہے۔ اذ مقتضا ہو، چونکہ اس تکلیف کا تقاضا یہ ہے کما صرح بھی فی المثال المذکور، جس مصنف نے بھی اس کی وضاحت کی ہے گزشتہ مثال میں۔ مقتضا یہ ہے کہ ان الانسان مع قطع النظر عن تکلیف یکون متمکنا من سلوک نحو الکمال، کہ انسان تکلیف سے قطع نظر کرتے ہوئے کمال کی جانب جانے کی قدرت رکھتا ہے، کمال کے راستے پر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وانما لا یسلکہ الا بتکلیف، انسان کمال کے راستے تک نہیں چل سکتا ہے، تکلیف کے ذریعے سے چل سکتا ہے۔ تکلیف مراد تکلیف الہی، ذمہ داری الہی، معنی المعلوم خلاف، حالانکہ واضح سی بات ہے کہ یہ حالت اس کے انسان کی حالت اس کے برخلاف ہے، یعنی خدا کی رہنمائی کے بغیر انسان اصلاً کمال کے راستے پر تکلیف نہیں چل سکتا، تکلیف کے بغیر اصلاً کمال کے راستے پر نہیں چل سکتا، یعنی جب خدا کی رہنمائی ہوگی تب وہ قدرت پیدا کرے گا۔ اذ الانسان لا یقدر بدون تکلیف والارشاد، چونکہ انسان بغیر رہنمائی خدا، بغیر ذمہ داری خدا، بغیر ہدایت الہی کے شریک جو کہ من الشرعی، جو کہ شرعی تکلیف ہے، وہ کیا ہے؟ من السلوک نحو الکمال، کمال کی جانب دیکھ لے، اس کی قدرت نہیں رکھتا اصل میں۔ وہ کم من فرق بینہما، اور کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں، کہ انسان کے اوپر تکلیف آئے کہ انسان قدرت رکھتا ہے بغیر تکلیف کے بھی کمال کے راستے پر جانے کی، یعنی اس کے لیے عقل کافی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور دوسرے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک تکلیف الہی نہیں آتی تب تک انسان سلوک نحو الکمال نہیں حاصل کر سکتا۔ فالاولا بہتر فی مورد تکلیف هو القول بانہ یوجب ان یتمکن الانسان من الامتثال، بہتر یہ کہ مقام تکلیف میں یہ کہا جائے کہ یہ قول ہو جائے کہ یہ عقیدہ رکھنا بہتر ہے کہ تکلیف سبب بنتی ہے کہ انسان اس تکلیف کو امتثال کر سکے، بجا لا سکے،
یہاں تک یہ گزشتہ ٹکڑے کا حصہ تھا شارح کی جانب سے. اب یہ ایک جملہ ہے متن مصنف کا، ولا یرفع ھذا اللطف، اور یہ لطف اور وہاد رحمتو، یہ خدا کا لطف و رحمت دور نہیں ہوتا، بندے کو دور نہیں کرتا کہ ان یکون عباد متمرد لا طاعتہ. لطف کا ہونا بندے کو ہرگز یہ نہیں بناتا کہ خدا کی اطاعت سے وہ روگردانی کریں، غیر منقادین لاوامری و نواہی ہے کہ وہ انقیاد نہ کریں، سر تسلیم خم نہ ہوں خدا کے اوامر کے سامنے، خدا کی نواہی کے سامنے. لطف کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکلتا. اب اس جملے کی وضاحت، لأن دلالت علی طرق الخیر والارشاد الی ما فی صلاح والزجر اما فیہ الفساد والضرر لطف ورحمت فی حق العباد. کیونکہ خداوند متعال جب اپنے بندوں کو خیر کے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے ایسی چیزوں کی جس میں مصلحت ہے، اور منع کرتا ہے ان چیزوں سے جس میں بندے کا نقصان و ضرر و فساد ہے، یہ ایک قسم کی یہ رہنمائی لطف ہے، رحمت ہے بندوں کے بارے میں. وہ یقتضی ذاتہ الکامل ہو، اور اس لطف کا تقاضا خدا کی ذات کامل کرتی ہے. اور اگر بندے نافرمانی کر رہے ہیں، وہ تمرد و بندوں کا نافرمان ہونا، وہ عدم الاطاعت ہے، خدا کی اطاعت کرنا، من العباد بندوں میں سے، لا یخرج الدلالۃ والارشاد عن کون لطفا ورحمتا. اس کا مطلب ہرگز نہیں بنتا کہ جو خدا نے رہنمائی حاصل کی وہ لطف نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، نہیں، بلکہ وہ خدا کی رہنمائی، خدا کی ہدایت، خدا کا ارشاد، خدا کی جانب سے دلالت، یہ اس کا لطف ہونا اپنی جگہ پہ باقی ہے. ھذا، اس مطلب کو آپ نے مضافن، اس کے علاوہ یہ کہ ان دلالت والارشاد توجب اتمام الحجت علیہم. اگر بندے اگر تمرد بھی کرتے ہیں، رہنمائی الہی پہ نہیں چلتے، کمال کے راستے پر نہیں چلتے، پھر بھی یہ خدا کی رہنمائی اور ارشاد کرنا یہ سبب بنتا ہے کہ اتمام حجت بن جائے علیہم، بندوں کے خلاف. بحیث اس طرح اتمام حجت کہ لا یبقى لهم عذر فی المخالفت والتمرد، کہ پھر ان کے لیے کوئی بہانہ نہ باقی رہے مخالفت ورزی کرنے میں اور نافرمانی کرنے میں. یعنی آخرت میں جب ان سے حساب لیا جائے تو انہیں یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تک ہمیں رہنمائی نہیں کی گئی، ہمیں اس غلط راستے کے بارے میں بتایا نہیں کیا. لا یقال، ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ان العقل یکفی لتمییز المصالح عن المفاسد. یہ ہرگز غلط ہے کہ عقل کافی ہے مصلحت کو جدا کرنے کے لیے مفسدے سے. یعنی مصلحت و مفسدے حقیقی کی تشخیص کے لیے عقل کافی نہیں ہے. چونکہ طلاب کرام عزیز، عقل کا ادراک محدود ہے معقولات میں، ماورائے معقولات ہیں جن کا غیب کے ساتھ تعلق ہے، وہاں پہ عقل کی رسائی نہیں. لأننا نقول لیس کذالک، چونکہ ہم اس طرح نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے ہم؟ یعنی عقل کو کافی نہیں مانتے، لمحدودیت معرفت الانسان فیما یحتاجہ من الامور الدنیویہ، چونکہ انسان کی معرفت بالکل محدود ہے ان چیزوں میں جن کی جانب وہ محتاج ہے، دنیاوی چیزوں میں ہی محدود، وہ اپنے حقیقی مصلحت و حقیقی مفسدے کو نہیں جان سکتا. فضلاً عن المعنویات، چجائے کہ وہ چیزیں جو اس کی روح کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، معنویات کے ساتھ، غیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یا والعوالم الاخرى، یا اس عالم دنیا سے ہٹ کے عالم دیگر، کل برزخ والقیامت، برزخ و قیامت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کون سی وہاں پہ کے لیے مفسدہ ہے کس چیز میں، اور کس چیز میں مصلحت ہے، اس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں. جب دنیاوی جو کہ چھوٹا سا عالم ہے، اس کی محدود امور ہیں، ان کے حقائق، ان کے مصالح و مفاسد کو نہیں جان سکتا بطور کامل، تو دیگر عوالم کے حقائق کو کیسے جان سکتا ہے؟ لہٰذا انسان کی عقل بالکل محدود ہے. فإن الانسان فی معرفت جمیع المصالح والمفاسد وطرق السعادت والشقاوت یحتاج الی الدلالۃ. بس انسان اس بات میں کہ تمام مصالح و مفاسد کو جان سکے، تمام سعادت کے راستے اور شقاوت کے، بدبختی کے راستوں کو جان سکے، محتاج ہے انسان دلالت و ارشاد شرعی، شارع کی جانب سے رہنمائی کا. ولا غنى له عنہ، ہرگز اس سے بے نیاز نہیں ہے. ومما ذکر ینقدح، اور جو ان باتوں سے جو ذکر کی واضح ہو جاتا ہے کہ انہ لا مجال ایضا للدعوی کفایت الفطرت، عقل کافی نہیں ہے تو فطرت بھی کافی نہیں ہے. فإنها محتاجۃ الی الاثارۃ والتنبیہ، چونکہ فطرت بھی پھر محتاج ہے کہ چونکہ اس پہ خواہشات نفسانی کا کیا غبار آ جاتا ہے، وہ دب جاتی ہے، اس لیے اس کو تنبیہ، آگاہ کرنے کی، اس کو پھر
پاک بنانے کی، اس سے غبار ہٹانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، وہ بھی بے واسطہ دلالت المذکورت ہے، وہ بھی شارع کی جانب سے کس طرح سے فطرت کے اوپر جو گناہوں کے پردے آ گئے کس طرح سے ہٹائے جا سکتے ہیں، وہ بدون دلالت مذکورہ، بدون رہنمائی لا تکفی لذالک، خود فطرت کافی نہیں ہے مصالح و مفاسد دے حقیقی کو جاننے کے لیے، کما لا یکفا، جس طرح کے بات واضح مکفی نہیں ہے، یعنی ایسا راستہ ہونا ضروری ہے جس کی محدودیت نہ ہو اور جس کے اندر خطا کا امکان نہ ہو۔ فطرت اور عقل کے اندر خطا پذیری کا امکان زیادہ ہے محدود ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہ کافی نہیں ہے انسان کے حقیقی مصالح اور مفاسد کو جاننے کے لیے۔ تو طلاب کرام نے آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔